اب رسول اللہ کی رضاعت کو دیکھیں گے. رسول اللہ کو دودھ پلانے کا سب سے پہلا شرف آپ کی پاک دامن پاک باز والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب کو حاصل ہوا، جنہوں نے علامات نبوت میں سے دیکھا جو بھی دیکھا. اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ ہیں، جنہوں نے آپ کے چچا حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا. گویا وہ آپ کے رضائی بھائی ہیں اور باپ کی جہت سے آپ کے چچا ہیں. اس کے بعد آپ کو بنو سعد بن بکر کی ایک عورت حلیمہ بنت ابی زویب نے اپنی بیٹی شیمہ بنت حارث بن عبد العزہ کے ساتھ دودھ پلایا تھا. دودھ پلانے کے دوران انہوں نے عجیب نشانیاں ملاحظہ کی. ہم انہی کی بیان کردہ علامات کا ذکر کر رہے ہیں جن کا انہوں نے بچشم خود مشاہدہ کیا. وہ کہتی میں بنی سعد کی عورتوں میں شیر خواروں کی تلاش میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے شہر سے روانہ ہوئی. ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جو دودھ پیتا تھا. یہ قحط کا سال تھا جب ہمارے پاس کوئی چیز نہ تھی. یہ بھی ایک نشانی تھی اللہ کی طرف سے، کیونکہ رسول اللہ کی نشانیوں نے ظاہر ہونا تھا. اور ہم اپنی قمرہ نامی گدھی پر سوار تھے. ہمارے پاس اپنی ایک کمزور اونٹنی بھی تھی، واللہ ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی. اجمہ کے مقام پر ہم رات بھر سو بھی نہ سکے کیونکہ بھوک کی وجہ سے بچہ روتا تھا. نہ ہی میری چھاتی میں دودھ تھا جو اس کو پلایا جاتا، نہ ہی اونٹنی میں کچھ تھا جو اس کو غذا کا کام دیتا. البتہ ہم کشائش کی امید رکھتے تھے. ہم شیر خوار تلاش کرتے کرتے مکہ میں آ گئے. ہم میں سے ہر عورت کو رسول اللہ کی پیشکش ہوئی، مگر جب کہا جاتا کہ بچہ یتیم ہے تو عورتیں اس کو اپنانے سے انکار کر دیتی، کیونکہ بچے کے باپ ہی سے ہمیں انعام کی امید ہوتی تھی. میری ساتھی تمام عورتوں نے ایک ایک شیر خوار اپنا رکھا تھا. جب ہم اپنے وطن کو واپس جانے لگے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا واللہ مجھے ناگوار محسوس ہوتا ہے کہ میں شیر خوار کے بنا ہی واپس چلی جاؤں. میں اس یتیم کے پاس جاتی ہوں، اس کو اپناتی ہوں. اس نے کہا کوئی بات نہیں، قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکت عنایت فرما دے. چنانچہ میں آپ کو لے آئی کہ اس کے علاوہ کوئی ملا ہی نہ تھا. چنانچہ جب میں نے اس کو اپنے ساتھ سوار کیا اور اپنی گود میں بٹھایا اور اپنی چھاتی اس کی جانب کی تاکہ وہ دودھ پی لے، اس نے دودھ پیا حتیٰ کہ خوب سیراب ہو گیا. اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی دودھ پیا حتیٰ کہ وہ خوب سیراب ہو گیا. پھر وہ سو گیا. میرا شوہر اونٹنی کے پاس گیا جس کے دودھ بھر آیا تھا، اور ابھی آتے ہوئے انہوں نے کیا بتایا کہ ایک قطرہ دودھ بھی نہیں تھا. اس نے دودھ دوہا، خود بھی پیا، میں نے بھی اس کے ساتھ ہی پیا حتیٰ کہ ہم خوب سیر ہو گئے اور ہم نے خیریت کے ساتھ رات گزاری. صبح کو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کیا تو جانتی ہے حلیمہ، بلا شبہ تو نے ایک مبارک نسل کو اپنایا ہے. عرب بڑے قدردان لوگ تھے اور پہچان رکھنے والے تھے. میں نے کہا واللہ میرا بھی یہی خیال ہے. پھر ہم چل دیے. میں اپنی گدھی پر سوار ہو گئی اور بچے کو بھی اپنے ساتھ ہی سوار کیا. واللہ میں نے اس کے ذریعے اتنا سفر کیا جو گدھوں کے ساتھ ممکن ہی نہیں. حتیٰ کہ جب میں اپنی ساتھی عورتوں کے پاس سے گزری تو انہوں نے کہا ابو زویب کی بیٹی وہی حق ہے، وہی حق تیری بربادی ہو، جیسے عام طور پر محاورتاً بولتے ہیں. تو ہم سے بھی تیز رفتار ہو گئی ہے. کیا یہ وہی گدھی نہیں ہے جس کے ساتھ تو گھر سے نکلی تھی؟ میں نے ان سے کہا کیوں نہیں، واللہ یہ وہی ہے. اب اس کی شان ہی عجیب ہے. جب ہم بنو سعد کے علاقے میں اپنے گھروں میں پہنچ گئے، میں اس علاقے سے زیادہ قحط زدہ علاقہ نہیں جانتی تھی، لیکن شام کے وقت جب چرواہے واپس آ گئے تو میرا ریوڑ خوب دودھ آور ہو جاتا تھا. ہم ان کا دودھ دوہا کرتے اور پیا کرتے تھے، حالانکہ انسان کو ایک قطرہ دودھ بھی دستیاب نہ ہوتا تھا، یعنی ارد گرد تمام لوگوں کو، کیونکہ قحط کا وقت تھا اور نہ ہی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ موجود ہوتا. حتیٰ کہ ہماری قوم کے مالک اپنے چرواہوں سے کہا کرتے تھے تمہارا برا ہو، جہاں حلیمہ کا چرواہا بکریاں چراتا ہے وہاں تم بھی چرا لیا کرو. اس کے باوجود ان کے ریوڑ بھوکے ہی شام کو واپس آتے جن کے تھنوں میں ایک قطرہ بھی دودھ نہ ہوتا، اور میرا ریوڑ سیر ہو کر آتا اور خوب دودھ دیتا تھا. ہم مسلسل اللہ کے خیر و برکت کو وصول کرتے رہے حتیٰ کہ دودھ پلانے کے 2 سال مکمل ہو گئے. اب آپ بچے نہیں بلکہ لڑکے معلوم ہوتے تھے. ان 2 سال میں آپ ایک مضبوط لڑکے بن گئے اور ہم آپ کی ماں کے پاس لے آئے. ہماری خواہش یہ تھی کہ بچہ ہمارے پاس کچھ دیر اور رہتا، کیونکہ ہم نے اس کی برکت کو دیکھا تھا. چنانچہ میں نے اس کی ماں سے کہا آپ اگر میرے بیٹے کو میرے ہی پاس رہنے دیں تاکہ وہ پرورش پائے، کیونکہ میں اس پر مکہ کی وبا سے خوف کھاتی ہوں. ہم اس سے یہی باتیں کرتے رہے حتیٰ کہ اس نے بچہ ہمارے ساتھ بھیج دیا. واپس آنے کے چند ماہ بعد ہمارے گھروں کے پیچھے اپنے بھائی کے ساتھ وہ ایک ریوڑ میں تھا. اچانک اس کا بھائی گھبرایا ہوا ہمارے پاس آیا اور اس نے مجھے اور اپنے باپ سے کہا میرے قریشی بھائی کو
سفید کپڑوں میں ملبوس 2 آدمیوں نے پکڑ رکھا ہے اور انہوں نے زمین پر لٹا کر اس کا سینہ چاک کر دیا۔ چنانچہ میں اور اس کا باپ اس جانب کو دوڑ پڑے اور ہم نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ چنانچہ ہم نے اس کو اپنے ساتھ چمٹایا اور پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس 2 آدمی آئے جن پر سفید لباس تھا، انہوں نے مجھے لٹا دیا اور میرا پیٹ چاک کر دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کوئی شے تلاش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم اس کو اپنے خیموں میں لے آئے۔ اس کے باپ نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے اس بچے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آئے، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس کو اس کے گھر پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ ہم نے اس کو سوار کیا اور اس کی ماں کے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، آیا اتنی جلدی میں کیا بات ہے؟ حالانکہ بچے کو اپنے پاس رکھنے کی تو خواہش مند تھی۔ میں نے کہا، میرے بیٹے کو دشمن آ پہنچے ہیں اور جو وعدہ مجھ پر تھا وہ میں نے پورا کر دیا، میں اس کے ساتھ کسی حادثے کا خوف کھاتی ہوں، چنانچہ میں نے اس کو آپ کے حوالے کر دیا ہے جیسے آپ پسند کرتی ہیں۔ اس نے پوچھا، بات کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتلاؤ۔ اس نے مجھ سے اصرار کیا، حتیٰ کہ میں نے اس کو بتلا دیا تو اس نے کہا، کیا تجھے اس پر شیطان کا خوف ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، قطعاً نہیں، واللہ شیطان اس پر کوئی راہ نہیں پا سکتا۔ میرا بیٹا عظیم الشان ہے، میں اس کے بارے میں تجھے بتلاؤں؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، جب میں اس سے حاملہ تھی تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا جس نے سرزمین شام میں بصرہ کے محلات کو روشن کر دیا۔ جب میں اس سے حاملہ تھی، واللہ اس سے آسان اور خفیف میں کسی حمل میں نہ تھی، اور جب میں نے اس کو جنم دیا تو وہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے تھا اور اس نے اپنا سر آسمان کی جانب اٹھا رکھا تھا، لہذا یہ خیال چھوڑ دو اور بھلی بات کرو۔ بنو سعد کی بستی میں اس انداز میں آپ کو دودھ پلایا گیا کیونکہ سرداران قریش اپنی اولاد کو دیہاتوں میں دودھ پلاتے تھے تاکہ ان کے اجسام سلامت رہیں، ان کی زبانیں فصیح ہو جائیں اور ان کے اعضاء مضبوط بن جائیں۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے نسب کے شرف کو اور دیہات کی رضاعت کو فخری انداز میں بیان فرمایا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، میں تم سب سے بڑا عرب ہوں، میں قریشی ہوں، مجھے بنو سعد بن بکر میں دودھ پلایا گیا۔ اسباق و نتائج دیکھیں گے، سیرت معطرہ کے اس گوشے کے اسباق و نتائج میں سے پہلا سبق ہے آپ کی رضائی ماؤں کی تعداد کا بیان ہے۔ وہ 3 ہیں، آپ کی حقیقی ماں حضرت آمنہ، آپ کے چچا کی لونڈی سویبہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ۔ دوسری یہ کہ آپ کی رضاعت کی مدت کا بیان ہے کہ وہ کل 2 سال تھے، یہی وہ مدت ہے جو اسلام نے برقرار رکھی ہے۔ نمبر 3 اس خیر و برکت کا بیان ہے جو حضرت حلیمہ اور ان کے خاندان نے وصول پائی اور جو شرف انہیں حاصل ہوا۔ آپ کی رضاعت اور محبت کا جو شرف انہیں حاصل ہوا اس کا اندازہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ چوتھی بات یہ کہ رسول اللہ کی محبت سے خیر حاصل ہوتی ہے اور شر دفع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی ولادت کی خوشخبری کے وقت ابو لہب کی محبت نے اس کو فائدہ پہنچایا۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ کفر اور شرک پر اس کو عذاب دیا جاتا ہے، مگر سوموار کے دن اپنی انگلیوں کے درمیان سے پانی چوستا ہے اور یہ دن آپ کی ولادت کا دن ہے۔ پانچویں بات یہ، جو شخص ارادہ رکھتا ہے کہ اس کے لیے دودھ پلائی مدت اسلام نے مکمل 2 سال تک مقرر کر رکھی ہے۔ اور چھٹی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو القائے وحی کے لیے شق صدر کے ساتھ نزع شیطان سے محفوظ رکھا ہے، چنانچہ وہ جگہ ہی نہ رہنے دی جس میں شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ ساتویں یہ کہ نبوت کی ان علامات کا بیان ہے جو آپ کی والدہ ماجدہ نے حمل کے دوران اور وضع حمل کے وقت ملاحظہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو خیر عنایت فرمائے اس پر فخر کے جواز کا بیان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خیر و فضل والے منعم حقیقی کا بھی شکر گزار رہنا چاہیے۔